تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی فضیلت اور ان کی ابتلا، آزمائش، امتحان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد بنائے کعبے کی بنیاد اور کعبے کو کس طریقے سے انہوں نے تعمیر کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کا تعاون کیا کعبے کی تعمیر کے اندر، اس کا تذکرہ تھا۔ درمیان میں وہ دعائیں بھی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے خاص شہر مکہ کے لیے امن کی، عافیت کی، رزق کی، اور اسی طریقے سے بہت ساری دعائیں اللہ رب العزت سے مانگی۔ ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کو بناتے وقت ربنا تقبل منا، اس دعا کے اندر یہ پیغام دیا کہ انسان جتنا عظیم کام کرے اتنا ہی عظمتوں کے ساتھ عظیم ہستی کے سامنے اس کا دل جھکا ہوا ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو۔ پھر اپنے لیے فرما برداری کی دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھے بھی میرے بیٹے کو بھی اپنا فرما بردار، اس لیے کہ اللہ کی فرما برداری سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ سب سے بڑا مقام عبدیت کا ہے، انسان تواضع کرے، عاجزی کے ساتھ رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اپنے لیے بھی فرما برداری کی دعا مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اپنی اولاد میں سے بھی ایک ایسی فرما بردار جو ہمیشہ اللہ کے احکام کو خشوع و خضوع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہے، اس کو مانتی رہے، اس کے لیے دعا مانگی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور یہ دعا مانگی الہی ہمیں حج کے اعمال، افعال کس طریقے سے کرنے ہیں وہ بھی سکھا دیجئے۔ ساتھ ساتھ اگر کوئی لغزش کوتاہی ہم سے یا ہماری ذریت اولاد سے ہو جائے تو وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ قبول کرنے والے بڑے رحیم ہیں۔ اور جب خانہ کعبہ کو بنا کر کے فارغ ہو گئے تو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ کے سامنے اس عظیم دعا کو مانگا جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابیکم ابراہیم، میں اپنے والد، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں۔ وَأَنَا بَشَارَةُ عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، انہوں نے میرے آنے کی بشارت دی تھی۔ اور میں اپنی امی کے سچے خوابوں کی تعبیر ہوں کہ میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت ایک نور دیکھا جس سے پوری دنیا روشن منور ہو گئی، شام کے محلات بھی اس کے اندر نظر آئے۔ تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، عرش والے میرے رب ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس کی آبادی کے لیے انہی میں سے ایک رسول، ایک پیغمبر ایسا مبعوث کر جس کے 4 کام ہوں، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
اور ان لوگوں کو کتاب کی، حکمت کی، تہ کی باتیں بتائے، ان کو اس کے معانی مفاہیم سمجھائے، والحکمہ اور ان کو سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ کرے، گناہوں سے پاک کرے ان کو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سب دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ اب یہاں سے اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ ہوں یا کوئی بھی ہو، ایک عام بات یہاں سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس پیغمبر کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہوں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں امتحان دیا، اللہ نے ان کو پاس کر دیا، انہوں نے دعائیں مانگی، اللہ نے دعائیں قبول کی۔ اتنے عظیم پیغمبر کے نقش قدم سے وہی شخص ہٹ سکتا ہے جو انتہائی بے وقوف ہو، کم عقل ہو۔ سیدھی بات ہے بالکل۔ اتنا عظیم پیغمبر جس کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا ہو، چاہے خاندان اسحاق اور یعقوب کو لے لیجئے، چاہے خاندان اسماعیل کو لے لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 8 بیٹے تھے، زیادہ بیٹے 2 ہی مشہور ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ ان کے علاوہ اور بھی 6 بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ مدین اور جو دوسرے شہر آباد ہوئے ہیں وہ بھی انہی کی ذریت اور اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ یہاں پر فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اتنے عظیم پیغمبر کے نقش قدم سے ہٹ کر کے چلنا، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اور ملت ابراہیم سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے، منہ موڑ سکتا ہے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ جو انتہائی بے وقوف ہو، اپنے نفس کو جس نے سفاہت اور بے وقوفی کے اندر مبتلا کر رکھا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جس نبی کی آمد کی برکت سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، اور جس نبی نے اتنے امتحانات اپنی زندگی کے اندر دیے، جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام پیشوا بناؤں گا، اس کی ملت اور اس کے دین سے منہ موڑنا بجز بے وقوف آدمی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے اس کو منتخب کیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی وہ ہمارے فرما بردار، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بندوں میں سے ہوگا۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر کہ قرآن پاک میں جو ایک دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، تو وہاں پر 4 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو سرسری طور سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید صالحین جو ہے یہ نیک لوگوں میں نیچے درجے کو صالحین کہا جاتا ہے، یعنی پہلا درجہ نبوت کا ہے من النبیین، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ اور یہاں پر ان کو فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کیا مطلب؟ یعنی کیا نبوت سے بھی نیچا درجہ؟ جواب یہ ہے کہ صالحیت اور اسلام یہ 2 درجے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ابتدائی اعتبار سے تو صالحیت کہتے ہیں نیک آدمی کو، لیکن اس کی جو آخری درجہ ہے اس میں نبوت بھی ہے، شہادت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو لفظ صالح کے اندر صرف نیک، یہ نیکی کا مطلب ہوتا ہے اس کا پہلا درجہ، اس کو صالح کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے، لیکن اس کے درجات بے شمار ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے انسان، انسان اس کو بھی کہیں گے جو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو، دونوں ہاتھوں سے مطلب اپاہج ہو، پیروں سے اپاہج ہو، اس کو بھی کہیں گے، تو انسان ہی بہرحال، لیکن وہ ناقص انسان ہے۔ اور انسان اس کو بھی کہیں گے جو بالکل جسمانی اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے بالکل صحیح سالم تندرست ہو، وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اسی طرح صالحیت صرف نیک آدمی کو بھی صالح کہتے ہیں،
لیکن نیکی کے آخری درجے پر جب پہنچتا ہے تو نبوت، شہادت، ساری چیزیں خود بخود اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہا، ورنہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ آخرت میں نبیوں میں سے ہوگے، نبی تو ہے ہی، وہ صالحین کہہ کر کے لوگوں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا آئے گی سورہ یوسف کے اندر، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، الہی مجھے موت دینا فرما برداری کی حالت میں مسلمان بنا کر کے، اور مجھے نیک صالح لوگوں میں ملانا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہی صالحیت کا آخری درجہ مراد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی معزز ہستی ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ہم نے ان کو سلیکٹ کیا، رسالت نبوت کے لیے منتخب کیا، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے فرما بردار نیک صالح بندوں کی آخری صف کے اندر ہوں گے، یعنی صالحیت کا جو آخری مقام ہے اس پر فائز ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی فرما برداری کے اندر گزری ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کہا اسلم، اطاعت قبول کر۔ اسلم کا مطلب اسلام قبول کر۔ مسلمان تو ہر نبی پیدائشی مسلمان ہوتا ہے۔ اسلم کا مطلب ہے اخلص، ہر عمل خالص میری رضا کے لیے کر۔ اب یہ بڑی بات ہے، ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چوں اور چرانی کی سوال نہیں تعالیٰ اللہ کہ میں کیسے کروں گا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ ہے وہ، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا اسلم، فرما برداری کرو، جھک جاؤ میرے سامنے اخلاص کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں جھکتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو، میں فرما برداری کرتا ہوں اس ہستی کے سامنے، لرب العالمین، جو سارے عالم کا رب پالنے والا ہے۔ اس لیے کسی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا تھا کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل دوست کیسے بنے یہ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان وانا خلیل الرحمن، تین چیزیں میرے پاس تھی، جان، مال، اولاد، میں نے تینوں چیزوں کو قربان کر دی۔ جان مانگی میں نے آگ کے اندر پیش کر دی، نار کے اندر کود پڑا۔ اللہ نے اولاد مانگی، میں نے گردن پر چھری چلا دی، اور مال میں نے مہمانوں پر خرچ کر دیا۔ تو ساری چیزیں جب میں نے قربان کر دی تو اللہ نے کہا انت خلیل الرحمن، پس اب تو ہمارا دوست ہے۔ تو یہی مطلب ہے اسلم کا کہ ہر چیز میرے سامنے قربان کر دے، پیش کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے ساری چیزوں کو پیش کرتا ہوں، اپنے وجود کو جھکاتا ہوں، اپنے آپ کو فنا کرتا ہوں، مٹاتا ہوں، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جب دانہ اپنی قربانی دیتا ہے تو پھر اس سے نیا پودا، نئی بال، نئی اس کے اندر مطلب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی دی، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ کی طرف سے انعام یہ ملا کہ پھر ان کی ذریت کو، ان کی آل اولاد کو اللہ نے نبوت کے لیے سلیکٹ کیا، اور نبوت ان کی اولاد کے اندر چلی۔ تو بہرحال اس میں اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی ایک طریقے سے سمجھا دیا کہ دیکھو ملت ابراہیم کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو یہودیت نصرانیت کی بات چھوڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود اللہ نے آخری پیغمبر کو حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیم کے اوپر چلیں۔ سورہ نحل کے اندر ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔
यही लफ्ज़ व इन्नहु फिल आखिरती लमिनस सालिहीन सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। आखिरी पैगंबर को भी ताकीदी हुक्म दिया कि आप मिल्लत इब्राहीम पर चलें। तो यहूदियत और नसरानियत जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम यहूदियत पर चलेंगे, वो तो शिर्क करते हैं, उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताते हैं। तो कुरान ने तो कह दिया वलम यकुन मिनल मुशरिकीन के हज़रत इब्राहीम मुशरिक नहीं थे। अगर तुम उनको उधर घसीटना चाहते हो तो नऊज़ बिल्लाह इसका मतलब ये है कि वो भी शिर्क करने वाले हो जाएंगे। तुम सब अपनी अपनी बातें जो हाँक रहे हो इसको छोड़ो और सब मिल्लत इब्राहीम का इत्तिबा करो। आगे उन्हीं के फ़ज़ाइल हैं ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब। इस पूरे रुकू के अंदर बड़ी अहम बातें इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने आएंगी। इसलिए मिल्लत इब्राहीम जो है वही कामिल और अकमल दीन है और उसी के लिए जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस किया गया ताकि मिल्लत इब्राहीम को निखार करके उसके ऊपर जो धूल मिट्टी अट गई है उसको क्लियर करके बताएं कि यहूदियत और नसरानियत मिल्लत इब्राहीम नहीं है। मिल्लत इब्राहीम वो तरीका है जो तरीका आखिरी पैगंबर आखिरी ज़माने के अंदर लेकर के आए। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए मुझे आपको मिल्लत इब्राहीम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर मुकम्मल तरीके से अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अस्तगफिरुका करीब तशरीफ रखे हुए मशवरा